دورہ قرآن میں چوتھا جز شروع کرتے ہیں لن تنالو، اور اس کا مطلب ہے کہ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اور پارے کا یہ نام سورہ آل عمران کی آیت سے لیا گیا، یعنی آیت کا پہلا ہی حصہ ہے، پہلا ورڈ ہے۔ سورہ آل عمران کا کچھ حصہ تیسرے پارے میں ہے، یعنی بگننگ سے کچھ پیجز اس میں آ رہے ہیں، مگر اس کا زیادہ حصہ چوتھے پارے میں آ رہا ہے۔ تو جی ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی خوبصورت اور اہم میسج ایمان والوں کے لیے کہ اللہ فرمانے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، کب تک؟ یعنی جب تک تم وہ چیز جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یعنی جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی تم دوسرے بھائی یا بہن کے لیے پسند کرو، تو ہی تم سچے مومن ہو۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ تو ہی انسان ایمان کی لذت کو پاتا ہے، کسی عمل سے ٹرو فیتھ آ رہا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی خرچ کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، یعنی تمہاری ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ سورۃ الزلزلہ میں کیا بات آتی ہے کہ تم اگر ذرہ برابر این ایٹم کی ایکول بھی اگر تم کوئی نیکی لے کے آؤ گے تم اس کو دیکھ لو گے اور اس پر اجر ملے گا، اور اسی طرح کوئی برائی لے کر آیا چاہے چھوٹی سی چھوٹی بھی وہ بھی دیکھ لے گا۔ اسی آیت سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے کہ ابو طلحہ انصاری جو مدینہ میں ایک صاحب حیثیت تھے، مالدار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بیرحا باغ بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور میں اسے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے، میری رائے ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ سو آپ کے مشورے سے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھے وہ صحابہ یعنی جو عمل کرنے کے لیے ایکٹیو رہتے تھے، اور ہم بس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل بھی بس انشاءاللہ لے آئے، عملوں ہی کی کمی ہے ہمارے پاس۔ جی آگے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا طیب کھانا ان کے لیے حلال کیا تھا۔ اللہ نے کسی چیز کو یعنی چند ایک چیزیں ہوں گی جیسے کہ ہماری شریعت میں بھی ہیں جو نقصان دہ انسانوں کے لیے، اسی کو اللہ نے حرام کیا۔ اب اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے، مگر یہ کہ کچھ چیزیں اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود سے اپنے نفس پر حرام کی تھی، جیسے کہ کہا جاتا ہے اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ اس کی وجہ یا ان کی کوئی بیماری تھی یا پھر نظر تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور کہا بھی جا رہا ہے یہاں پر کہ یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ تم تورات لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو اور پڑھ کے دکھاؤ یہ بات کہاں لکھی ہے اللہ نے کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہے۔ اصل میں یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ تو دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور دودھ تو دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ تو اسی پھر بات کو اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تو یہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کی بات سچی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم ملت ابراہیمی ہی کو فالو کرو، اور مشرکین میں سے وہ نہیں تھے۔ اور سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اس زمین پر وہ ہے مکہ میں، یعنی جو مبارک ہے، برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور اس میں اللہ کی یعنی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، اور پھر مقام ابراہیم ہے۔ یہاں پر جو بیت اللہ کے بارے میں بات کی گئی تو یہ بھی یہود کا ایک اعتراض تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، تو اس پر کہا گیا کہ نہیں، یہ تمہاری بات غلط ہے، بلکہ جو پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ یہی ہے، مکہ میں۔ اور اسی طرح یہاں پر جو بات آ رہی ہے مقام ابراہیم کی، تو اس میں یہ ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر پر آپ کے پیروں کے نشان ابھی تک موجود ہیں، جو کہ یعنی انہوں نے حفاظت ان کی پروٹیکشن کر رکھی ہے، اور وہی مقام ہے جس کے پیچھے پھر طواف کرنے کے بعد حاجی 2 نفل ادا کرتا ہے، تو اسی کو ہی مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، یعنی اللہ کے گھر میں، اور لوگوں پر یعنی یہ حق ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھیں جس کے پاس استطاعت ہے، یہ بات سمجھ لیجئے گا، یعنی جو افورڈ کر سکتے ہیں اور ایبلٹی ہے، ایبل ہے کرنے کے۔ ایک تو ہے زیادہ راہ ہونا چاہیے، سفر کے اخراجات ہونے چاہیے، پھر یہ بھی ضروری بات ہے، یعنی دوسری چیز کہ صحت اور تندرستی ہونی چاہیے، ہیلتھ ہونی چاہیے، وہ اس قابل ہو کہ حج یا عمرہ ادا کر سکے، یہ دونوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی عورت کے لیے یہ بات بھی ساتھ ایڈ ہوگی۔
باقی جو مرد ہے اس کے پاس زیادہ راہ ہونا چاہیے، اس کی ہیلتھ ٹھیک ہونی چاہیے، اور عورت کے ساتھ محرم بھی ہونا چاہیے، یعنی عورت کے لیے 3 کنڈیشن آ گئی۔ پھر آگے بات آ رہی کہ جی جو اس چیز سے کفر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو پرواہ نہیں جہان والوں کی، اور کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم کیوں کفر کر رہے ہو اللہ کی آیات سے، بلکہ اللہ تو گواہ ہے جو کام بھی تم کر رہے ہو اللہ کو خوب پتہ ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم کیوں روک رہے ہو اللہ کی راہ سے لوگوں کو، کیا تم اس دین میں کوئی کجی ڈھونڈ رہے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یعنی ان کو خوب پتہ ہے کہ یہ دین اسلام حق ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جیسے اللہ نے فرما دیا کہ اے نبی یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن پھر بھی جلن اور حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے یہ انکاری ہیں۔ پھر کیا کرتے، یعنی لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس ڈالتے کہ جو ایمان والے جنہوں نے ایمان قبول کرنا تھا ان کو بھٹکاتے تاکہ وہ ایمان نہ قبول کرے، مسلمان نہ ہو، تو یہ بات کہی جا رہی ہے، حالانکہ ان کو سب پتہ تھا۔ پھر جی اللہ کہہ رہا ہے تمہارے کاموں سے میں غافل نہیں ہوں، اور پھر کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ تم اگر ان اہل کتاب کو فالو کرو گے تو یہ تو پھر کیا کریں گے، تمہیں پھیر ہی دیں گے تمہارے ایمان سے، اور تمہیں کافر ہی بنائیں گے۔ نہیں یعنی وہ چاہتے ہیں دل سے کہ یہ کافر ہی بن جائے، یہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں۔ اور پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے کفر کراؤ گے، حالانکہ تم اللہ کی آیات تمہارے درمیان پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان رسول ہے، تو بس جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا تو اس نے سیدھی راہ پا لی، یعنی ہدایت ہوگی اس کی سیدھی راہ کی طرف۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنا بھی تم کر سکتے ہو، ایز مچ ایز یو کین، حق کا تقاتی، جو اس کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہی ہو، یعنی اللہ کی فرمان برداری میں موت آئے اور کلمہ حق پر موت آئے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات آپ کو آپ کے لیے بتاتی چلوں، سینگ ہے ایک صحابی کی کہ جو یقین پر مرا تو وہ یقین کی حالت پر ہی اٹھے گا، اور جو شک و شبے میں مرا تو وہ اسی طرح اٹھے گا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کیا، یعنی قرآن و سنت، اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی سیکٹس نہ بٹو ایک دوسرے۔ یہ دیکھیں یہ ایسی ہلاک کر دینے والی چیزیں، اب آپ اس میں یہ چیزیں بار بار پڑھیں گی، یعنی تفرقہ بازی ہلاک کر دینے والی، پہلی قوموں کو بھی اس نے کیا ہے ہلاک، اور یہ اس قوم میں بھی یہی حال ہو گیا۔ تو اس لیے جو آپ کا جو فرقہ ہے، جو اگر آپ کسی مسلک سے جڑی ہوئی ہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے ایمان کو بچائیے، کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ میں نہ پڑیے، اور دل سے رسپیکٹ رکھیے کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اگر آپ اپنی بات پر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جس بات پر صحیح ہوں تو بہرحال عزت اور احترام یہ لازم ہے۔ اور آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جب تم آپس میں دشمن تھے لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی دیکھیں جب مہاجرین آئے تھے انصار کے پاس مدینہ میں، تو کس طرح ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی، یعنی کیسی کیسی قربانیاں دے رہے تھے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے تھے، یعنی رسول کی بات کو انہوں نے ایسے مقدم جانا۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تم یعنی ایمان والوں سے کہ تم آ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے اور اللہ نے تمہیں بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں تم پر بیان کر رہا ہے کہ تم ہدایت پاؤ۔ اور پھر بڑی اہم ہدایت ایمان والوں کو کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، یعنی دین کو پھیلانے میں، تبلیغ میں، اس کی اشاعت میں ایک گروہ لازمی ہونا چاہیے ایمان والوں کا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بات یہ اس کو اور مزید کلیئر کرے گا کہ تم خیرہ امہ ہو، بھئی تمہیں تو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اب رسول تو آ نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، نبی تو آخری تھے، بس اب جو مشن ہے وہ جو ان کا جو مشن تھا وہ کس نے پورا کرنا ہے، یہ اس امہ نے پورا کرنا ہے، اسی لیے تو اللہ اس کو خیرہ امہ کہہ رہا ہے، جیسے آگے ہی ہم پڑھیں گے۔ تو جی یہ جو کام کرے گا یہی فلاح پائے گا گروہ، یعنی اچھائی کو پھیلانے والا، برائی سے روکنے والا، اللہ نے کہہ دیا ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے، اور دیکھو تم ایسے نہ ہونا، یعنی جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا، بعد اس کے کہ ان کو ہر چیز ان پر واضح ہو گئی تھی، یعنی یہ بھی بات سمجھیے کہ اکثر یہ جو جیسے یہود و نصارہ نے آپس میں جو اختلافات کیے، انہیں حق بات پتہ تھی، اس کے یعنی ان کے پاس پروفز تھے، کلیئر سائن تھے، اس کے باوجود انہوں نے ڈس ایگری کیا۔ پھر اسی طرح آج دیکھیں افسوس ہے کہ اس امت میں بھی تفرقہ بازوں نے بھی یہی طریقہ پکڑا ہوا ہے، ان کو خوب اچھی طرح پتہ ہے، معلوم ہے چیزیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس چیز سے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن کی بات ہو رہی کہ اس دن بعض لوگوں کے چہرے خوبصورت ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے تو کفر کیا بعد ایمان کے بعد، تو پس اب چکھو عذاب کا مزہ۔
تو تم جھٹلاتے رہے، کفر کرتے رہے۔ جھٹلانا، کفر کرنا، نہ ماننا اللہ کی آیات کو۔ اور آگے کہا جا رہا ہے جی وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے، آمین یا رب۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ آپ کے یعنی اے نبی حق کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرنے والا جہان والوں پر۔ یعنی یہ جہان والے خود ہی ظلم کرتے ہیں، اللہ کیوں ظلم کرے گا؟ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کا تو ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اسی کی طرف سارے کام پلٹتے ہیں۔ پھر جی اگین یہاں پر وہی بات جو میں نے پیچھے مینشن کر دی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں خیر امہ میں نے بنایا ہے اور لوگوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے ان کو روکو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اس امہ کو یہ جو ٹائٹل ملا ہے خیر امہ، اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ اچھائی کو پھیلائے گی اور برائی سے روکے گی، اور اگر یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر یہ ٹائٹل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر امہ بنائے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ہے جو آپ کے آگے میں رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا تھا، سب سے پہلی غلطی یہ، انہوں نے اچھائی کو پھیلانا چھوڑ دیا اور لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ اور ان کے علماء بھی ایک دن ان کو سمجھاتے تھے اور اگلے دن اسی کے ساتھ ان کا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا ہوتا۔ یعنی نعوذ باللہ یہ خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر ہلاکت کی۔ یہ لمبی ایک حدیث ہے، میں مختصر ذرا بات کر رہی ہوں، تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کام نہیں چھوٹ سکتا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے اہل کتاب ہی کے بارے میں کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا، اور ان میں کچھ مومن ہیں، جیسے وہی بات پھر عبداللہ بن سلام، اور یعنی یہ تعداد بہت ہی تھوڑی تھی جو یہود میں سے بھی ایمان لائے، لیکن اکثریت کیا ہے کہ فاسق ہیں۔ آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے تمہیں ستانے کے۔ یعنی اس میں ستانے میں یہ بات آ رہی ہے کہ زبانی طعن تشنیع اور یا کوئی بہتان لگانا، تو یہ باتیں تمہیں وہ کریں گے، لیکن اور یہ ہے کہ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے یہ تم سے، اور پھر ان کو مدد نہ ملے گی، اور ان پر ہر جگہ سے ذلت کی مار ہوگی، مگر یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو۔ تو یہ یعنی ان پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے اور اللہ نے ان پر مسکنت ڈال دی ہے، اور اس کی ریزن بھی اللہ نے بتا دی کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے، اور تو اس کا بدلہ اب یہ ہے کہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت مار دی۔ اور سورۃ الاسراء میں جیسے پڑھتے ہیں کہ ان کو 2 بار اللہ نے غلبہ دیا، 2 بار ان پر تباہی آئی، اس قدر تباہی آئی دشمن نے ان کے چہرے بگاڑ کر رکھ دیا، اور ان کا معبد یعنی جو عبادت خانہ تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، بہت سو کو قتل کیا۔ پھر جی یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی پناہ کی 2 صورتیں، یعنی جو 2 معنی بتائے جا رہے ہیں یہاں پر کہ ایک اللہ اور لوگوں کی، تو اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں یہ غیر مسلم کی حیثیت سے رہیں اور ٹیکس دے کر، یا پھر یہ بات ہے کہ کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلمان ان کو پناہ دے دے۔ جی آگے کہا جا رہا ہے کہ لیسوا سوا، یعنی یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق بات پر ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور پھر بھلائیوں کا حکم بھی کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہی نیک لوگ ہیں، یعنی یہی صالحین ہیں۔ یعنی جیسے وہی بات عبداللہ بن سلام وغیرہ اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ جو بھی یہ بھلائیاں کر رہے ہیں ان کی ناقدری نہ ہوگی، یعنی پورا اللہ اجر دینے والا ہے، جیسے اللہ نے کئی جگہوں پر بات کہی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقین کو۔ پھر جی آگے بات ہو رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئے گا ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے پاس ذرا سے بھی، اور وہی آگ کے ساتھی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ان کے اعمال جو ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گے، جیسے سورۃ الفرقان میں پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا نا، کیا بات آ رہی تھی، اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ان کے جو اچھے اعمال بھی ہوں گے وہ اللہ اڑا دے گا ایسی باریک ذروں میں جو ہاتھ سے پکڑے نہ جا سکتے ہوں۔ یعنی وہ انہوں نے اللہ کے لیے تو کیے نہ ہوں گے نا، اللہ کو تھوڑی راضی کر رہے تھے، وہ پتہ نہیں اپنے جھوٹے معبودوں کی خاطر یا وہ کس چیز کے لیے کر رہے تھے، تو اللہ کا تو بیچ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو کیسے اللہ قبول کرے وہ ان کے اعمال، یہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ اور پھر جی کہا جا رہا ہے کہ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، وہ مثال ایسی ہے جیسے یعنی کوئی سخت جو پالا ہے وہ ہری بھری کھیتی کو جلا کر راکھ کر دے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ آگے جی نصیحت، اور یہ نصیحت بار بار آئے گی، یہاں پر یہ سورہ آل عمران میں ہی ہم دیکھیں گے، پیچھے بھی آئے گی جب تیسرا پارہ پڑھیں گے، تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم مومنوں کے علاوہ یعنی کسی کو اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ، اور تم نہیں دیکھتے کہ تم دوسرے لوگ تمہاری تباہی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رہے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، اور ان کی دشمنی تو ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔
بات ہے کہ اللہ نے یہ باتیں تم پر واضح کر دی ہیں اپنی آیات، تم عقل سے کام لو۔ یعنی دیکھیں جیسے پیچھے بھی ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں کہ یہ اس قدر دشمنی رکھتے ہیں یہ اہل کتاب اور ایون مشرکین بھی، کہ ایمان والوں پر کوئی خیر آتی ہے تو انہیں ہرگز پسند نہیں آتی بات۔ سورہ توبہ میں ایون منافقین کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ وہ جب اے نبی آپ کو اچھائی پہنچ رہی ہے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، اور جب آپ کو برائی پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز دیکھیں نا، پھر یہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تم تو محبت کرتے ہو ان کو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، یعنی تم تو اتنے سادہ لوگ ہو اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھ رہے ہو، لیکن وہ نہیں رکھتے، وہ نہیں ہماری کتاب پر ایمان رکھ رہے۔ ایسا ہے نا، ہمارا تو ایمان ہی نہیں پورا ہوتا جب تک ہم تورات اور انجیل پر ایمان نہ رکھے کہ ہاں وہ کتابیں تھیں، اب ان میں چینجز ہو گئی ہیں، یعنی کتابیں تھی اللہ کی لیکن اب تبدیلیاں آ گئی، تو ہمارا ایمان تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم یقین نہ کریں۔ پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں۔ دیکھیں اس سے بڑھ کر اللہ کیا مثال دے، کیسی زبردست بات کی ہے، یعنی کہ اتنا غصہ کہ اپنی ہی انگلیاں چبا ڈالیں کہ یعنی ان پر خیر کیوں آ رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خود ہی مرے اپنے غصے میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ آگے وہی بات جو میں نے کہی کہ اگر تمہیں اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں ذرا بھی تمہیں نقصان نہ دے گی انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال درست کرے تو پھر اللہ مددگار ہے ہی، یعنی اگر ہمارے اعمال ہی نہیں ٹھیک تو ہم کہیں جی فلاں دشمن ہے فلاں دشمن ہے، ابھی اپنے اعمال دیکھنے ہیں پہلے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آگے بات آ رہی کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، احاطہ کیے ہوئے۔ تو جی یہ آیات تھی کچھ منافقین کے حوالے سے۔ اگلی آیات میں جنگ احد کا ذکر ہے، تو یہاں پر بات شروع ہوتی ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ صبح ہی صبح اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر بٹھانے کے لیے یعنی ان کو بٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا ہر چیز، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ جو شوال 3 ہجری میں ہوا، اور اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ جب جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی، کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، یعنی ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے، یعنی بڑے بڑے لیڈر بھی مارے گئے، اور یہ بات کافروں کے لیے بڑی بدنامی کا باعث تھا، یعنی مرنے کا مقام تھا ان کے لیے۔ سو انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ اب انتقام تو لینا تھا، اب انہوں نے اختیاری کی جنگ کی جس میں ان کی عورتیں بھی شریک تھیں۔ ادھر جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب انہوں نے خیمے لگا لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس پر مشورہ کیا کہ مدینے میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں، تو بعض صحابہ نے کہا کہ اندر رہ کے ہی مقابلہ کریں، اور اسی پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی رائے دے رہا تھا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ اندر رہ کے ہی لڑا جائے۔ لیکن اس کے برعکس بعض جو پرجوش صحابہ تھے انہوں نے کہا ہم جنگ میں یعنی جنگ بدر میں ہمیں حصہ ہم نہیں لے سکے، ہمیں یہ سعادت نہیں ملی، تو ہم تو اب یعنی تیار ہیں کہ مدینہ سے باہر جا کر ہم لڑیں۔ اب اس فائنل بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے کر اور اپنے ویپنز ہتھیار پہن کر آپ آ گئے، اور پھر دوسری رائے والوں کو ظاہر انہیں ذرا احساس ہوا کہ شاید رسول کی خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑا جائے اور ہم نے مجبور کیا۔ سو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اندر رہ کے ہی لڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اندر ہی رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لباس حرب یعنی جنگی لباس پہن لینے کے بعد یہ کسی نبی کے لیے لائق ہی نہیں ہے، یہ اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس آ جائے یا پھر لباس اتار دے۔ اب کیا تھا جی کہ اس میں مسلمانوں کی 1000 تعداد تھی۔ جب یہ صبح یعنی روانہ ہوئے ایک مقام ایک جگہ شوت کی جگہ پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی یعنی جو وہ تو تھا ہی ہپوکریٹ منافق تھا، اس نے کیا کیا کہ 300 ساتھیوں سمیت ان کو لے کر پلٹ گیا اور کہا کیا کہ جی ہماری تو رائے نہیں مانے گی تو ہمیں خواہ جان دینے کا کیا فائدہ۔ اور اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ بات یہ تھی کہ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ یعنی اس نے ایک جگہ پر لے جا کر اپنے آدمیوں کو واپس لیا تاکہ باقی مسلمانوں کو ڈسکریج کرے، ان کو اموٹیویٹ کرے، یہ اس کا مقصد تھا۔ اسی لیے یہاں پر بات آ رہی کہ اللہ فرماتے ہیں جب تم میں سے 2 جماعتیں یعنی بزدلی کا ارادہ کر چکی تو اللہ نے حوصلہ دی تسلی دی کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یعنی انہوں نے بس ہمتی دکھائی۔ پھر اللہ نے یعنی تسلی کے لیے یاد کروایا کہ دیکھو تمہاری مدد نہیں کی تھی جب جنگ بدر میں،
تم انتہائی گری ہوئی حالت یعنی کہ کمزوری کی حالت میں تھے، یعنی کافروں کے پاس بہت ہتھیار تھے، گھوڑے تھے، ویپنز تھے زبردست، اور ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ تو اس وقت اگر اس اللہ نے مدد کی تو اب کیوں نہ کرے گا اللہ؟ تو یہ اللہ تسلی دے رہے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر بھی ادا کرو۔ اور پھر جب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے کہا کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتے اتار کر؟ یعنی دیکھیں مدد تو اللہ ہی کی ہے، جیسے آگے اللہ فرمائیں گے۔ یہ تو سب ایک مومنوں کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ کسی طرح بھی کافروں کو ہلاک کر دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بات آتی ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، یعنی اللہ کا ڈر رکھتے ہو، اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پر جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، یعنی مسلمان بدر کی جانب جو جا رہے تھے وہ تو صرف یعنی اس قافلے کو لینا چاہتے تھے جو سامان تجارت لے کر آ رہا تھا اور تقریباً نہتا تھا، مگر بدر پہنچتے پہنچتے انہیں پتہ چلا کہ مکہ سے جو کافروں کا ایک لشکر پورے جوش و غضب کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ سن کر مسلمانوں میں گھبراہٹ اور تشویش ہوئی، تو اس پر اللہ سے انہوں نے دعا کی، تو اللہ نے پہلے 1000 اور پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی، اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہتے ہو تو اس تعداد کو 5000 بھی کر دے گا، یعنی 5000 تک تعداد فرشتوں کی چلی جائے گی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ مشرکین کا جو جوش و غضب تھا وہ رہ نہ سکا، وہ برقرار نہ رہا، اور بدر تک پہنچتے پہنچتے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور ایک گروہ تو واپس چلا گیا مکہ میں، اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر لیڈرز کی رائے یہ تھی کہ لڑائی نہ کی جائے۔ اب ایسی حالت میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیجے، یعنی 5000 کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی، اور بعض کہتے ہیں جی یہ تعداد پوری ہوئی۔ یہ بات یہاں پر آ رہی ہے۔ آگے زبردست بات اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو سب تمہاری یعنی جو فرشتوں کا اترنا یہ تو تمہارے دلوں کو سکون دینے کے لیے، تمہاری خوشخبری کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور بات تو یہ ہے کہ جس کی اللہ مدد کرے تو اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ وجہ کیا، یعنی اللہ چاہتا تھا، اللہ تو کسی طریقے سے بھی کافروں کو ہلاک کروا دیتا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ ان کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا کر اس بات کو یعنی ثابت کرے کہ حق بات کیا ہے، اور ان کا گھمنڈ توڑے، اور ایک جماعت کو اللہ کاٹے اور انہیں ذلیل بھی کرے، اور سارے کے سارے پھر یہ نامراد ہو کر واپس جائیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کی یعنی توبہ قبول کر لے، اور کسی کو چاہے تو اللہ عذاب دے دے، یعنی اگر جو تو اللہ کی طرف پلٹے گا تو لازمی اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اور پھر جو نہیں آ رہا تو اس کو عذاب ہے، اور کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب اس کے بارے میں تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا؟ تو اس پر یعنی اس نا امیدی کے اظہار پر اللہ نے تنبیہ کی کہ آپ ان کے لیے یعنی ایسے الفاظ یہ بد دعا نہ دیں، تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کسی کو ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی کو ہدایت دے دے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ پڑھی، تو جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یعنی آپ بد دعا کا سلسلہ بند کر دیں۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جی آگے بڑی اہم نصیحت، بڑی اہم بات ایمان والوں کے لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ تفسیر میں بات آ رہی ہے اس آیت کے حوالے سے کہ غزوہ احد میں ناکامی کے دو بڑے آپ کہہ لیں کہ اسباب آ رہے ہیں، ریزنز۔ وہ ایک تو چیز یہ کہ رسول کی نافرمانی یعنی ڈس اوبیڈینس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک گروپ کو کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے نیچے اگر ہم فتح پا لیں یا ہم فتح نہ بھی پائیں، چاہے ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، وہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ اب کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جی مسلمان تو ون ہو گئے، وہ تو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو اصل وجہ یہ بھی ہوئی کہ مال کے لالچ کی وجہ سے انہوں نے رسول کی نافرمانی کی اور وہ نیچے کو دوڑے کہ ہم وہ مال غنیمت لوٹیں، جبکہ باقی مسلمان تو لے رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے کہا نہیں ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کیونکہ نبی نے منع کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی ایک طرح سے مسلمانوں کو۔ جب وہ پیچھے سے خالد بن ولید آئے، یہ میں ذرا مختصر بتا رہی ہوں آپ کے آگے بات، تو خالد بن ولید نے آ کے پیچھے سے حملہ کیا اس جگہ سے، تو وہاں پر تھوڑے سے صحابہ تھے جو کہ مال غنیمت لینے کے لیے نہیں گئے تھے، اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا، اور پھر وہ مسلمانوں پر پھر سے چڑھ دوڑے۔ تو وجہ کیا ہوئی کہ رسول کی نافرمانی کی صحابہ نے، یعنی ان کو منع کیا گیا کہ نہ جگہ چھوڑنا، جگہ چھوڑی،
اور دوسری چیز مال و دنیا کا لالچ، یعنی ان خامیوں نے بازی پلٹ کر رکھ دی۔ تو اس چیز سے پھر منع کیا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ دیکھو ربا نہ کھاؤ، یعنی یہ جو چیز ہے یہ دنیا کا لالچ اور بڑھاتی ہے، حرام ہے اور خود غرضی پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ اس کی تو اتنی تباہ کاری ہیں، جیسے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سود کھانے والا ہے وہ سب سے ہلکا اس کا گناہ تو یہ ہے کہ گویا اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، سورۃ البقرہ میں بات آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس چیز حرام چیز سے بچائے، ربا سے بچیے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر جی آگے یہاں پر اگلی آیات جو ہیں وہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، یعنی وہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، جس کا جو عرض ہے، جس کی جو وڈتھ ہے آسمان و زمین کے برابر ہے، اور وہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور پھر وہ ان کی کیا خوبی ہے؟ یعنی نیک لوگوں کی، وہ خرچ کرتے ہیں فِي السَّرَّاءِ، خوشحالی میں، تنگی میں۔ یہ نہیں ہے کہ خوشحالی ہے تو دے رہے ہیں، اگر تنگ ہیں تو ہاتھ تو نہیں دینا، نہیں، جو کم ہے جن کو دیا ہے وہ بھی خرچ کریں، اللہ اور بڑھائے گا۔ یہی تو ایک ٹرک ہے کہہ لیں، کہ ایک ٹپ کہہ لیں کہ یہ مال کے بڑھانے کا ٹپ ہے، یہ صدقہ دیجئے، چاہے تھوڑا دیں، وہ اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو اور پھر کیا ہے جی، وہ اپنے غضب کو روکنے والے، یعنی اینگر ان میں بھی ہے، غصہ آ جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو دبا لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے، یعنی احسان کرنے والوں کو اللہ چاہتا ہے۔ پھر جی آگے ان کی خوبی کیا آ رہی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی فحش کام، کوئی برائی، کوئی خطا ان سے ہو گئی ہے، یا اپنی جانوں پر انہوں نے کوئی ظلم کر لیا، تو اب فوراً اللہ کا ذکر اللہ، یعنی اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے؟ اور وہ ایسے ہیں کہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، یعنی بار بار اس گناہ کو نہیں کرتے، اور وہ خوب جانتے ہیں۔ بات یہ یہاں پر ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ خطا تو انسان سے ہوگی۔ دیکھیں حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا کہ کلو بنی آدمہ، جو سب کے سب بنی آدم جو ہیں خطا کار ہیں، خطائیں ہوں گی، لیکن کیا ہے، بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کریں، بار بار توبہ کرنے والے وہ ہیں بہترین۔ توبہ کی بھی کنڈیشنز ہیں نا، یعنی 3 چیزیں اس میں آتی ہیں۔ جیسے ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی پہلی بات کیا کہ انسان نادم ہو اس چیز پر، ریگریٹ کرے۔ پھر دوسری چیز کہ اس کو کوئٹ کر دے، چھوڑ دے اس کو، یعنی اس کو ایسا برا سمجھے کہ اب اس کی طرف پلٹنا نہیں اور نیکی کی طرف آنا ہے۔ تیسری چیز نیکی پر پھر جمے رہنا ہے، ڈٹرمینیشن، اسٹریٹ فاسٹ رہنا ہے، اچھائی پر، یعنی اپنی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح چوتھی چیز بھی آتی ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی گلوچ کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی وہ چیز جو دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، اس کو پھر دوسرے سے یعنی معافی تلافی کروا کر سولو کرنا ہے۔ تو جی مین چیز سمجھنے کی کہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، ایک تو یہ کل اللہ کا ذکر کریں، اور قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ اگر خطا ہوگی تو اس کے پیچھے نیکیاں کریں۔ یہ جو نیکیاں ہیں نا، بھلائیاں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اگر کوئی پریشانی ہو گئی، خطا ہو گئی، اچھا کوئی بھلائی کا کام کرے، صدقہ خیرات کریں، اسی طرح صلاۃ التوبہ ہے، یہ کام کیجئے، تو یہ بھی ختم کر دیں گے برائیوں کو۔ پھر اسی طرح نمازیں پڑھنے میں بھی یہی چیز آ رہی ہے نا۔ اچھا جی آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے، یعنی یہ جو نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، پھر ان کی جزا کیا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اور کیا ہی یہ خوب اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ اس یعنی آپ سے پہلے بھی بہت سی یعنی لوگ گزرے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور آپ دیکھیے زمین پر چل کے کہ جو جھوٹے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ اور سب لوگوں کے لیے یہ قرآن تو بیان ہے، اور نیکوں کے لیے تو یہ نصیحت ہے اور ہدایت ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ دیکھو تم سستی نہ کرو اور غمگین بھی نہ ہو، یعنی تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی جو جنگ میں تمہیں نقصان پہنچا ہے اس سے تم پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ، اگر تم یعنی ایمان والے ہو تو انشاءاللہ تم غالب رہو گے۔ اور یہ بات آج تک کے لیے بھی ہے۔ اور سورہ نساء میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں کافروں کے لیے راہ نہیں رکھتا ایمان والوں پر، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر ہی بس اس دنیا پر چھا جائے اور مسلمانوں کو اللہ بالکل ہی ختم کر دے، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ایمان کے اوپر بات آ رہی ہے، جتنا فیتھ سٹرونگ ہوگا تو اتنا ہی جو مومن ہے، یعنی اللہ نے خلیفہ تو ایمان والوں کے لیے کہا ہے نا کہ تمہیں خلافت دی ہے تاکہ تم اچھے کام کرو۔ اب جب مسلمان وہ کام ہی نہ کریں گے تو پھر اللہ کیسے اس چیز کو پورا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کو دیکھنا ہے۔ اور آج جو ہم پر ذلت اور پستی چھائی ہوئی ہے، تو اس کا نتیجہ بھی ہمارے اعمال ہی ہے نا، ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے جو اللہ نے کہے ہیں، ہمارے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو یعنی ان کو بھی زخم پہنچا ہے تمہارے ہی مثل۔ اور یہ تو دنیا کی یعنی یہ ایام ہیں، دن ہیں، کبھی کسی کو شکست ہوگی، کسی کو فتح ہوگی، تو
یہ تو دنیا ہے، یعنی یہ معاملہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لینا چاہتا ہے کہ یعنی کتنے واقعی صبر سے کھڑے رہنے والے ہیں، سچے مخلص مومن ہیں، اور تم میں سے اللہ چاہتا ہے کہ بعض کو اللہ شہادت کا درجہ بھی دے۔ دیکھو نا، اللہ نے تعالیٰ جنتیں بنا رکھی ہیں، جنات کے درجے ہیں، جنات یعنی جنتیں، زیادہ ساری جنتوں کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کتنی ساری جنتیں ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم میں کہ اس کے بہت سارے گریڈز ہیں، کسی کو کوئی ہائر گریڈ میں جائے گا، کوئی کم میں جائے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم میں جو بہترین وہ اچھے اچھے گریڈ پر آئیں۔ شہید کا بڑا درجہ ہے۔ پھر اسی طرح جو وہ بندہ مومن جس کو لمبی عمر دی اور اس نے نیکیاں کی، تو اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، جیسے حدیث میں بات آتی ہے۔ آگے بات ہے کہ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس جنگ کی وجہ یہ بھی تھی، یعنی اللہ چاہتا تھا کہ ایمان والوں کو پاک کر دے اور کافروں کو مٹا کر رکھ دے۔ پھر جی آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے تو یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کتنے ہیں اور صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں۔ اچھا، یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی آئی ہے کہ تم کیا سوچے بیٹھے ہو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں، ٹیسٹ نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی جیسے پہلے لوگوں کی ہوئی، حتیٰ کہ وہ اور رسول بھی کہنے لگا کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ یعنی اس حد تک وہ ہلائے گئے، یعنی ان پر تنگ دستی تکالیفیں پہنچی کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو تم کیا سوچ رہے، تم بھی ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ تمہیں ٹیسٹ ضرور کرے گا۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کرتے تھے، اور اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی یہاں پر جو تلواروں کی چمک اور اس کی تیزی ہے، اس کی بات ہوئی کہ موت کا خوب مشاہدہ کر لیا۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں اللہ کے، اور ان سے پہلے بہت سے میسنجرز گزرے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اپنے ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے؟ یہ بات یہاں پر آ رہی ہے۔ اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور عنقریب اللہ شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دے گا۔ دیکھیں، جنگ احد میں شکست کے جو اسباب تھے، جو ریزنز تھیں، ان میں ون آف دا ریزنز یہ بھی تھی کہ رسول کریم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اب یہ بات سن کر مسلمانوں کو بڑا غم پہنچا، ان کے حوصلے پست ہو گئے، وہ لڑائی سے پیچھے ہٹے۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی ہیں، جیسے بہت سے نبی پہلے گزرے، کیا وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جبکہ دین تو اللہ کا ہے، اور وہ زندہ ہے، حی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر چیز کو فنا ہے پر اس کو فنا نہیں ہے۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، ہر ایک کا وقت اللہ نے لکھا ہے، اور دنیا کی چاہت والوں کو ہم دنیا ہی میں سب کچھ دیتے ہیں جو وہ دنیا چاہتا ہے، اور آخرت کا جو ثواب چاہتے ہیں اللہ ان کو آخرت کا ثواب دیتا ہے۔ اور یہ ہے کہ احسان ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ، نیک بدلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبیوں کے جو ساتھ یعنی ان کے حواری تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر چکے ہیں، اور انہیں بھی اللہ کی راہ میں بڑی تکلیفیں پہنچی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، نہ ہی وہ سست رہے اور نہ ہی دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک تسلی دی جا رہی ہے، انکریج کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ تم سے پہلے بھی یہ کام ہوئے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، اور انہوں نے بڑا بڑا کچھ برداشت کیا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، یعنی ان کی کوئی بات نہ ہوتی سوائے یہ کہ وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوگی، یعنی جو ہماری خطائیں ہیں انہیں تو معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافر قوم پر غلبہ دے، مدد دے۔ اور اللہ نے پھر انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا، اور آخرت کا ثواب تو خوب ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی دیکھیں، باوجود تکالیف کے، شدید مصائب کے، یعنی مشکلات، ٹربلز، ڈیفیکلٹیز کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار کر رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کوئی گلا شکوہ ہو رہا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت لے لیں اللہ کی۔ یہ ہیں سچے بندے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اگر ان کافروں کی باتوں کو مانو گے تو وہ تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، یعنی تمہیں ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے، اور پھر تم خسارہ ہی پانے والوں میں سے ہوگے۔ بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے، وہ ولی ہے، اور وہی تمہارا مددگار ہے، یعنی اسی پر تم ٹرسٹ کرو۔ اور آگے ایک اور مدد کی صورت اللہ فرما رہے ہیں کہ عنقریب اللہ کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا۔ یعنی وجہ یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک کر رہے ہیں، یعنی یہ تو شرک کرتے ہیں، اور جس کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ان کے پاس، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ، یعنی ظالموں کا۔ جی یہاں پر ایک بڑی اہم بات، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا رعب ڈال دیا ہے مشرکین کے دلوں میں۔